علیکم اسٹوڈنٹس، میں صبا وسیم ہوں 99A یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن سے آپ کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں 9th کلاس کی اردو کی جو کلاسز ہیں اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر ہے۔ اس سے پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے علامہ محمد اقبال جو ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں ان کی ہم نے جو نظم ہے آپ کی، اب چونکہ اب ہم اسمارٹ سلیبس کو لے کے چل رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے نظم شروع تو کی تھی برسات کی بہاریں، لیکن اس کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا، کمپلیٹ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کا حصہ نہیں تھی۔ تو اب ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اور جو حصہ نظم ہے آپ سمجھے اس کی ایک آخری نظم ہے جو اب ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی نظم کے 3 اشعار جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ شعر نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے۔ پہلے ہم یہاں پر جس طرح تعارف دیتے ہیں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، تو علامہ محمد اقبال ہمارے شاعر ہیں، ہمارے قومی اور ملی شاعر علامہ محمد اقبال 1877 سے 1938 تک کا ان کا دور ہے۔ اور جو ہماری نظم ہے، جو ہم اپنی نظم ابھی پڑھنے لگے ہیں، تو ہماری نظم کا عنوان کیا ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہ ہماری نظم کا عنوان ہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اقبال نے شجر سے کیا مراد لیا ہے مسلمان قوم کو۔ پیوستہ کا مطلب ہے جڑا رہنا، اور امید بہار، بہار کی امید، آپ اس کو ترقی سے، آزادی سے، اچھے وقت سے تشبیہ کر سکتے ہیں۔ اقبال نے ایک فرد کے لیے ایک شاخ یا ٹہنی کو استعمال کیا لفظ کو، اور پوری قوم کو، مسلمان قوم کو ایک شجر، ایک درخت سے تشبیہ کیا ہے۔ تو ہماری نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ ہم نے تعارف پڑھ لیا تھا، ہم نے اپنے 3 اشعار جو ہیں وہ پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اپنا شعر نمبر 4 جو ہے یہاں پر آج ہم وہ پڑھیں گے۔ جی، ہمارا شعر نمبر 4 ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ ہاں جی، ہمارا شعر نمبر 4 ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ خلوت اوراق کا مطلب ہوتا ہے پتوں میں چھپ کر۔ یعنی تنہائی سے اس کو مراد لیا جاتا ہے، تنہائی میں۔ طیور جو ہے یہ بیٹا طائر کی جمع ہے، اور طائر کہا جاتا ہے پرندے کو۔ رخصت ہونا، چھوڑ کے چلے جانا، اور شجر سایہ دار، سایہ دینے والا درخت، سایہ دار درخت یا سایہ دینے والا درخت جو ہے وہ شجر سایہ دار کہلاتا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے جو 3 اشعار جو ہم ابھی تک پڑھ چکے اس میں اقبال نے یہ کہا، جیسے ہمارا پہلا شعر تھا کہ جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہو پاتی، اور جو الگ ہو گئی اب اس کا مقدر کیا ہے کہ خزاں کا وقت ہمیشہ اس پر رہے گا، اور اب وہ جتنا ہی بادل جو بارش برسانے والا بادل ہے، بہار کا بادل ہے، وہ اس پہ برستا رہے، اس پہ کبھی بھی نئے پتے پھل پھول نہیں آ سکتے۔ اور بالکل یہی اسی طرح سے کہ جب ایک فرد اپنی قوم سے تعلق توڑ دیتا ہے تو پھر کبھی بھی وہ اپنی قوم کا حصہ نہیں بن پاتا۔ تو اب یہاں پر اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پرندے، اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ پرندے جو تیرے درختوں پر بیٹھ کر گیت گا رہے تھے،
وہ اب تمہارے باغ سے رخصت ہو گئے. یہ اس کا لفظی مطلب بنتا ہے کہ وہ پرندے جو تیرے درختوں میں بیٹھ کے گیت گا رہے تھے وہ اب تیرے باغ سے رخصت ہو گئے. مطلب جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، کہ اب وہ لوگ، وہ ہستیاں ہی نہیں رہیں جو ایک قوم کی حالت کو، تقدیر کو بدل سکے. تو بالکل اسی طرح کی بات یہاں بھی کی جا رہی ہے کہ مطلب وہ ہستیاں جن میں زندگی کی رونق موجود تھی اب وہ ہم میں موجود نہیں رہیں. باقی خوبصورتی جو ہے وہ محض درختوں اور پھل پھول اور پتوں سے نہیں ہوتی. چہچہاتے ہوئے پرندے جو ہیں، جو سریلی آواز میں بولتے ہیں، گیت گاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، تو وہ بھی باغ میں زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح کسی بھی قوم میں چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو قوم میں زندگی کے آثار بن کر ظاہر ہوتے ہیں، اور اگرچہ ایسے افراد جو ہیں وہ بہت صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یا پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو چونکہ وہ دور تھا جب اقبال کی شاعری تھی، یا اقبال نے یہ جو بھی کوشش شروع کی اپنی مسلمان امت کو بہتر بنانے کے لیے، ترقی دلانے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، تو کیا ہے یہ جب معاشرہ زوال کی حالت میں ہو تو پھر قحط الرجال جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. قحط تو ہم یہی سمجھتے ہیں کھانے پینے کی کمی ہو جانا، قحط الرجال کا مطلب ہے انسانوں کی کمی ہو جانا. اب انسان تو بہت سے ہیں معاشرے میں، ہماری قوم میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ افراد ہیں، انسان ہیں، زندہ انسان ہیں، لیکن قحط الرجال سے مراد کیا ہے کہ وہ خاص لوگ، وہ ہستیاں جو اپنی قوم کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، حکمت رکھتی ہیں، دانائی رکھتی ہیں. تو پھر شدت سے ایسے لوگوں کی جو کمی ہے، جب ہم زوال کا شکار ہوں، جب ہم خرابی کا شکار ہوں، تو پھر ایسے کسی رہنما کی، ایسے لوگوں کی کمی ہمیں بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے. اور اقبال بہت سی جگہوں پر جو ہے اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں. اقبال ہی کا ایک شعر ہے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یعنی ہمارے آباء و اجداد جس طرح کے تھے، ہم میں تو آج کل اس طرح کی کوئی ہستی موجود نہیں ہے. تو اقبال مسلمانوں کی بے عملی کو، یعنی وہ جو انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ دین پر ہے یا وہ محنت ہے یا وہ اپنی قوم کو لے کر ہے، تو اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں. جیسے وہ اقبال ہی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو آپ دکھاوے کے دنیاوی کام تو بہت کر لیتے ہیں، اندر سے خود کو مضبوط کرنا، اللہ کے قریب کرنا. تو جب امت مسلمہ کو عروج حاصل تھا تو زندگی کے ہر شعبے میں بہت نامور پیدا لوگ ہوئے. جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی فلاسفر ہیں، آپ شعر و ادب دیکھیں تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں مسلمانوں نے اپنا کمال نہ دکھایا ہو یا خود کو منمایا نہ ہو. آج کل جتنے بھی سائنس ٹیکنالوجی کے جدید مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے بانی کون تھے؟ ان کو شروع کرنے والے کون تھے؟ مسلمان سائنسدان تھے. تو جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو پھر علم، سائنس، فلسفہ ہر قابلیت سے محروم ہوتے چلے گئے. اور یہی صورتحال جو ہے وہ اقبال ہمیں اپنی شاعری کے ذریعے یہ صورتحال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب افسوس کہ اب ہمیں ایسے افراد دکھائی نہیں دیتے کہ جو امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ سے واپس لا سکے. جس طرح باغ میں چہچہاتے ہوئے پرندوں سے باغ میں رونق ہوتی ہے، اب وہ پرندے ہی شجردار درختوں کو چھوڑ کے چلے گئے تو اب باغ میں رونق کہاں؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کو عروج دلایا، ترقی دلائی، اب اس طرح کا کوئی فرد، کوئی ایسا شخص ہی ہماری قوم میں موجود نہیں جو ہمیں زوال سے نکال کے دوبارہ کامیابی یا ترقی کی طرف لا سکے. جی آگے ہمارا شعر نمبر 5 ہے بیٹا. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناشنا ہے قاعدۂ روزگار سے، نا آشنا ہے قاعدۂ
روزگار سے. ہاں جی، جو مشکل الفاظ ہیں ہمارے اس شعر کے، سب سے پہلے ہمارا آ گیا شاخ بریدہ. شاخ بریدہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی شاخ کو. ہاں جی، شاخ بریدہ ٹوٹی ہوئی شاخ. سبق اندوز ہونا، سبق حاصل کرنا. نا آشنا، نا واقف. اور قاعدہ روزگار زمانے کا قانون یا زمانے کا رواج. ہاں جی، اپنے شعر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اچھا بیٹا، یہ آپ کا وہ شعر ہے جو بورڈ میں کافی مرتبہ آ چکا ہے. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو اے مسلمان قوم، اے مسلمان فرد، ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو، کیونکہ ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے. کیا تم زمانے کا قانون، زمانے کا رواج نہیں جانتے؟ تو زمانے کا قانون یا رواج کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے شروع کے ابتدائی اشعار میں پڑھا کہ شاخ جب تک درخت سے جڑی رہتی ہے اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے کہ خزاں کے موسم میں اگر اس کے پتے جھڑ گئے، پھل پھول سے وہ خالی ہو گئی، تو ایک امید تو ہے کہ جب بہار کا موسم آئے گا، جب وقت بدلے گا، وہ دوبارہ سے سرسبز ہوگی، دوبارہ سے اس پہ پھل پھول آئیں گے. لیکن اگر وہ ٹوٹ گئی، اگر وہ الگ ہو گئی، تو اب تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. اب کتنا ہی بارش برسانے والا بادل برستا رہے، وہ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتی. تو وہی بات اقبال نے یہاں کہی کہ اپنی مسلمان قوم کو سبق حاصل کرنے کے لیے کہا، مثال دی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ سے کہ اس سے سبق حاصل کرو، کیونکہ یہ تو زمانے کا قانون ہے کہ جو ٹوٹ گیا، جو الگ ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور جو جڑا رہا، جو ساتھ رہا، جو اتفاق اتحاد سے رہا، اس نے کامیابی حاصل کی. تو چونکہ زمانے کے قواعد و قوانین سے جو اس وقت اپنی قوم کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح آگاہ نہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق سیکھو. اگر ہم 19ویں صدی کی طرف دیکھیں تو 19ویں صدی کے ایک بہت مشہور فلاسفر تھے، ایک فلسفی تھے، اسپنگلرز جن کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ فطرت یا نیچر، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں یا نیچر کہتے ہیں، اس کو ہم اپنی سماجی زندگی پر بھی لاگو کر سکتے ہیں. سماجی زندگی ہماری سوشل لائف، ہم لوگ ایک کمیونٹی کی صورت میں جو زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ چیزیں حقیقت سے بہت قریب تر ہوتی ہیں، اس لیے پھر ان کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا. اور جو اور بڑے بڑے اسکالرس تھے، جیسے سر سید کا ذکر کیا جائے، تو وہ تو نیچر کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ازراہ مذاق کچھ لوگوں نے نیچری بھی کہنا شروع ہو گئے تھے. یعنی وہ نیچر کے، قدرت کے مثال بنا کے قدرت کی چیزوں کے ساتھ وہ لوگوں کو مثالیں دیا کرتے تھے. تو نیچر جو ہے وہ ہماری سوشل لائف کے چونکہ بہت قریب ہے، اس کے قوانین، اس کے اصول وہی ہیں جو ہمارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں. تو اسی طرح سے اقبال نے بھی یہاں پر آپ کو ایک ٹوٹی ہوئی شاخ جو ہے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے. تو اقبال بھی یہاں پر اسی اصول کو افراد اور قوم کے باہمی تعلق کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں کہ قوم کے افراد اور قوم کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. اس کو جوڑنے کی جتنی بھی کوشش کی جائے وہ مشکل تو نظر آتی ہے لیکن ناممکن نہیں. اس لیے اقبال بھی اس کو جوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں. اور خاص طور پر وہ قوم جو فرقہ بندیوں کی اور مختلف روایتوں میں بٹ جائے اور فرقہ واریت اور ذات پات کا شکار ہو جائے، جیسے اقبال ہی کا شعر ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یا پھر ایک اور بہت مشہور ان کا شعر ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو انسان مختلف فرقوں میں بٹ گیا، اس نے آپس کا اتفاق اتحاد کھو دیا، تو پھر اس کی مثال کیسی ہوگی؟ ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند. اور فطرت کا چونکہ یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے تو پھر کسی بھی صورت وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی. تو یہی بات فرد اور قوم کے تعلق کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی فرد اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، یعنی اپنا نقصان وہ خود کرتا ہے. چنانچہ ضرورت کس بات کی ہے، یا اقبال کس چیز پر زور دے رہے ہیں اس وقت، کہ ہمیں بغیر کسی رنگ، نسل، فرقے کا امتیاز کیے، فرق کیے ہوئے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے قوم کی صورت رہنا چاہیے. اور اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہیں.
اور قدرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. جیسے آپ نے ایک بہت مشہور شعر سن رکھا ہوگا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش اگر. تو اگر ہم اکٹھے رہیں گے، اتفاق اتحاد سے رہیں گے، ایک قوم کی طرح جڑے رہیں گے، تبھی بچ پائیں گے، تبھی ہماری بقا ہے. اور اس کے لیے مثال کس کی دی؟ قدرت کے ایک اصول کی دی کہ اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو کہ جو درخت سے الگ ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو کیا تمہیں زمانے کا قانون نہیں تم جانتے؟ کیا تم اس سے واقف نہیں کہ جو الگ ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور جو جڑا رہا پیوستہ رہا وہ ہمیشہ قائم رہا. تو یہ اس شعر کی تشریح ہوگی. آگے بیٹا ہمارا آخری شعر ہے، شعر نمبر 6 ہے جو ہمارا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اور جو ہم نے عنوان اپنی نظم کا تھا ہمارا، وہی اس کا دوسرا مصرع ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ملت کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان قوم ہے یہ ملت کہلاتی ہے. رابطہ کہتے ہیں تعلق کو، استوار مطلب جوڑے رکھنا، بنائے رکھنا، کسی چیز کے ساتھ رہنا، اور پیوستہ کا مطلب ہے جڑا ہوا. شجر مطلب درخت، لیکن اقبال نے کیا مراد لیا ہے؟ مسلمان قوم کو. اور امید بہار مطلب بہار کی امید، یعنی اچھے وقت کی امید رکھنا. تو جس طرح خزاں کے موسم میں جب درخت سے شاخیں جڑی رہتی ہیں اور بہار کا انتظار کرتی ہیں، تو بالکل اسی طرح تمہیں بھی اپنی قوم کے ساتھ اچھے دنوں کی امید میں جڑے رہنا ہوگا. تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنی قوم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھو. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بالکل اسی طرح جیسے ایک شاخ درخت سے جڑی رہے گی تو بہار کی امید رکھے گی، تو تم بھی اچھے وقت کی امید کے لیے اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. یعنی ایک فرد جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپس میں جڑے رہو گے، اتفاق اتحاد سے رہو گے، تو پھر ہی یہ جو وحدت کا یہ جو ایک تصور ہے، اکٹھے رہنے کا، اتفاق کا جو تصور ہے، تو یہ پھر مسلمانوں کو ہر طرح کی تقسیم سے روک دیتا ہے. اب وہ تقسیم جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ کی رسی سے قرآن کو مراد لیا گیا، اسلام کی تعلیمات کو مراد لیا گیا ہے. تو اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی سکھاتی ہیں کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، جڑے رہیں. تو علامہ اقبال کا بھی موقف یہی ہے، یہی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ مسلمان امت زوال کا شکار ہے، اور یہ جو زوال ہے ظاہری بات ہے، چیزیں ایک جیسی تو نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہیں، اور اگر انسان محنت ہمت کوشش کرے، اور یہی اقبال کا اصل میں مقصد تھا جو وہ اپنی قوم میں یہ بیداری لانا چاہ رہے تھے اور ان کو یہ یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ یہ زوال ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار بننے کی بجائے عمل کی طرف آئیں، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کیا ہے جو انسان کو بے عمل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور گمراہوں کے سوا کوئی نہیں جو اس کی رحمت سے نا امید ہو. تو نا امیدی تو ہمارے دین میں بھی ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے. تو یہی اقبال، جیسے اقبال ہی کا شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو اگر آپ کی کھیتی اجڑ چکی، برباد ہو چکی، پھر بھی آپ نا امید نہ ہوں، تھوڑی سی بارش ہوئی، یہ مٹی نم ہو گئی تو ایک یقیناً زرخیز مٹی بنے گی اور زرخیز سرسبز فصل آپ کے سامنے آئے گی. تو اسی طرح سے اقبال رہنماؤں کو، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک طرح سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو مایوسی سے نکالیں. جو ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا کرنا، مایوسی سے نکالنا، مسلسل محنت کوشش کرنا اور پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنا. اور یہ جو عمل ہے
جب انسان محنت سے جی چراتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے کام جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں راہی بے ذوق نہیں، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. آپ کی قوم اس وقت زوال کا شکار ہے، کاہلی کا شکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسان کو مایوس چونکہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے مایوسی کو، نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے. اور علامہ اقبال کا بھی یہی موقف ہے کہ جو بھی موجودہ صورتحال اس وقت درپیش ہے مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو، تو آپ کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید کا دامن ہر وقت ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اور امید کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے آنے والے اچھے دنوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. کہ جیسے ہی آپ رات ہوتی ہے آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اندھیرے سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ اندھیرا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا جو آپ کو گھبرا دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے. جیسے ہی آفتاب سورج طلوع ہوتا ہے جو اندھیرا ہے، جو برا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی اقبال اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمان قوم، مایوس مت ہو، اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہو، اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اپنے رابطے کو، تعلق کو جوڑ کے رکھو. جس طرح ایک شاخ درخت سے جڑی رہے گی تو بہار کی امید رکھے گی، اسی طرح تم بھی اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہو اور اچھے وقت کی امید رکھو. تو بیٹا یہ ہمارے 6 اشعار تھے ہماری نظم کے جو ہم نے پڑھ لیے. اب ہم اپنی نظم کی مشق کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے شارٹ آنسر ہیں، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ ڈالی سے مراد مسلمان فرد ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی پھر سے دوبارہ میں نے یہاں پر لکھا تو آپ کو بتایا. اور شجر سے مراد مسلمان امت ہے. عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کہ وہ شاخ جو اپنے درخت سے الگ ہو چکی اس کے لیے اب خزاں کا دور لازوال ہے، یعنی وہ مسلمان فرد جو اپنی امت سے کٹ چکا ہو. کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے. جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو جیب گل یعنی پھول کا گریبان زر کامل عیار یعنی زرد دانوں سے خالی ہے. جب ہم نے شعر میں پڑھا تھا تو اس میں میں نے سمجھایا تھا کہ وہ زرد دانے جو حقیقتاً پھول کی نشو و نما کا باعث بنتے ہیں اس سے خالی ہے. خلوت اور آنکھ میں کون نغمہ زن تھے؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور. تو خلوت اور آنکھ میں پرندے چھپے ہوئے گیت گا رہے ہوتے. پرندوں سے مراد یہاں کیا لیا اقبال نے؟ وہ ہستیاں قوم میں موجود، وہ ہستیاں جو زندگی کی امید ہوتی ہیں. ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ہمیں ٹوٹی ہوئی شاخ سے یا شاخ بریدہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یعنی اس فرد سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنی قوم سے الگ ہو چکا ہے. امید بہار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو امید بہار کے لیے ہمیشہ اپنے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے. اچھا بیٹا آگے ہے اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یہ نہیں پوچھے، سوال اس طرح سے بہت کم آتا ہے کہ اس نظم کا قافیہ لکھیں یا ردیف لکھیں. آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے اور مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں جتنے بھی ہم آواز الفاظ ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. غزل کا پہلا ہم قافیہ ہم ردیف شعر مطلع ہوتا ہے، اور وہ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص بھی ہے وہ مقطع ہے، اور اگر تخلص نہیں ہے تو پھر ہم اس کو آخری شعر بولتے ہیں. تو اب چونکہ قوافی قافیہ کی جمع اس کے ہم آواز الفاظ تو بہار، برگوبار، ایار، سایہ دار، روزگار، یہ تمام کیا ہیں؟ اس کے قوافی ہیں. درج ذیل شعر کی نثر بتائیں. ایک تو تشریح ہے. تشریح کیا ہے؟ آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کرنا ہے، بیچ میں کوئی کوٹیشن ڈالنی ہے، حوالے کے کوئی 1-2 اشعار ڈالنے ہیں. نثر مینز کہ آپ نے اس کو سادہ اور آسان لفظوں میں ایک لائن کی صورت میں بتانا ہے. تو آپ اپنی پہلی لائن پڑھیں جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور. خلوت اور آنکھ میں جو طیور نغمہ زن تھے رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، وہ تیرے شجر سایہ دار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. تو آسان کر کے آپ اس کو لکھ دیں گے. آگے آ جائیں بیٹا، آگے کالم میچنگ ہے. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. تو ڈالی کے ساتھ آئے گا صحاب بہار، فصل خزاں کے ساتھ شجر، واسطہ یعنی تعلق. نغمہ زن جو نغمہ زن تھے خلوت اور آنکھ میں طیور، تو نغمہ زن کے ساتھ طیور. خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جیب گل کے ساتھ آئے گا زر کامل عیار.
نا آشنا کے ساتھ آئے گا آشنا. آگے ہے بیٹا واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. ہاں جی پہلا ہمارا جو لفظ ہے شجر اور اس کی جمع ہوگی اشجار. جی اس کے بعد ہمارا لفظ ہے ورق، اوراق، نغمہ، نغمات. آگے ہمارا لفظ ہے سبق، اسباق، رابطہ، روابط. جی اس کے بعد فرد، افراد، قوم، اقوام، ملت اور اس کا ہوتا ہے ملل. ملت اس کی جمع ہوگی ملل. اچھا جی بیٹا یہ ہمارے واحد جمع ہے. اچھی طرح سے ان کو یاد رکھیے گا کیونکہ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو چونکہ اپنی مشق کو بہت اچھی طرح تیار کرنا ہے، اس میں واحد جمع آ جائے، متضاد آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، یہ آپ سے MCQ فارم میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد ہم کس کو کہتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو. ضد سے نکلا ہے تو اس کو متضاد کہا جاتا ہے. تو ہم یہاں پر اپنے الفاظ اور متضاد جو یہاں ہم سے پوچھے گئے ہیں. ہاں جی پہلا ہمارا لفظ کیا ہے الفاظ متضاد کے لیے؟ خزاں، اور اس کا کیا ہوگا؟ بہار. اس کے بعد ہے بیٹا اتفاق، اتفاق کا ہوگا نفاق. جی اس کے بعد ہے گل، گل کہتے ہیں پھول کو، اور اس کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا خار، خار کہتے ہیں کانٹے کو. اس کے بعد ہے امید، امید کا ہوتا ہے یاس. اور اگلا ہمارا لفظ ہے زوال، تو اس کا کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، لازوال. لازوال کا کیا ہوتا ہے؟ زوال آشنا. یہ ہیں ہمارے الفاظ اور متضاد. اس کے بعد آگے آ جائیں، جملے مکمل کریں، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. تو ملت کے ساتھ رابطہ، استوار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ہے، لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، اور جو نغمہ زنت خلوت اوراق میں طیور، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. اچھا بیٹا اگلا شعر دیکھیے، اگلا سوال دیکھیے. علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس نظم میں جیسے شروع سے میں آپ کو بتاتی چلی آئی ہوں کہ شجر سے مراد کیا لیا ہے؟ ایک مسلمان قوم کو شجر سے مراد لیا ہے، اور ایک فرد کو، ایک شاخ، ایک ٹہنی سے مراد لیا ہے. تو شجر اور ٹہنی کے سے مراد لیتے ہوئے انہوں نے ایک فرد اور مسلمان، فرد اور قوم کا جو آپس کا تعلق ہے اس تعلق کو واضح کیا ہے کہ جس طرح ایک شجر سے جب کوئی ٹہنی یا شاخ الگ ہو جاتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب کوئی شخص اپنی قوم سے رابطہ توڑ دیتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے. اچھا بیٹا فصل خزاں اور رابطہ استوار، اس سے مرکب اضافی، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے. جیسے یہاں پر آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں بتایا گیا ہے. مرکب اضافی کے بارے میں جیسے آپ کو مجھے تھوڑا سا بتانا ہے تو بیٹا مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈز کو، دو بامانی الفاظ کو اکٹھا استعمال کرنا، یہ چیز مرکب کہلاتی ہے. اب اس کی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جس میں سے ایک ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جن الفاظ کے درمیان میں کا، کی اور کے آئیں وہ کہلاتے ہیں مرکب اضافی. اگر کا، کی اور کے نہیں ہے تو علامت اضافت جن کے نیچے زیر آ جائے، جیسے مثال کے طور پر یہاں کون سا لفظ دیا گیا؟ فصل خزاں. اگر آپ سے پوچھا جائے فصل خزاں گرامر کی روح سے کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ مرکب اضافی. آپ کو میں نے پہچان بتائی کا، کی اور کے، اس کے درمیان میں کا، کی اور کے تو نہیں ہے.
جن کے نیچے زیر ہے، دو بامانی الفاظ اکٹھے استعمال کیے گئے، ایک کے نیچے زیر. جب ہم اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب کرتے ہیں فصل خزاں، تو وہ کیا آ جاتا ہے؟ خزاں کا موسم. تو مطلب میں چونکہ اس کے درمیان میں کا آ گیا، لیکن ویسے ہم نے نیچے زیر لگا دی، تو یہ کہلاتا ہے مرکب اضافی. وہ دو بامانی الفاظ جن کے درمیان میں کا، کی اور کے یا پھر زیر لگا دیا جائے، وہ آپ کے مرکب اضافی کہلاتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. تو بیٹا ہماری نظم جو ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار ہے، علامہ محمد اقبال جس کے شاعر ہیں، وہ ہم نے اپنی نظم ختم کر لی اور اب ہمارے لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک چیپٹر اور ایک غزل جو ہے ہمارے اسمارٹ سلیبس کے حساب سے وہ بچتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے کچھ لیکچرز میں آگے کوشش کریں گے اس کو ختم کر لیں. اس کو دوبارہ سے گھر میں ضرور پڑھیے گا، حوالے کے اشعار یاد کیجئے، کوٹیشنز کو یاد کیجئے جو اس میں لکھی گئی ہیں، اور اس کو پڑھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.